نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل مجدہ خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور احسان سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں 21 رمضان المبارک حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کا انعقاد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور مولا کائنات کی نسبت کی اور تعلق کی برکات نصیب فرمائے اور آپ کی نسبت اور تعلق میں ہم سب کو فنائیت عطا فرمائے۔ کل بھی اسی مضمون پر گفتگو میں نے کی تھی اور اسی کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں ٹاپک کو۔ اللہ رب العزت نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کو بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیں، اور جتنی کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے فضائل حضور مولا کائنات علیہ السلام کے بیان ہوئے، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ مگر ان تمام عظمتوں اور فضیلتوں میں سے سب سے عظیم عظمت اور فضیلت وہ آپ کی شان علم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو کمال آپ کو عطا فرمایا۔ کل کی گفتگو میں بنیاد ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو جب حکم ملا سجدہ کرنے کا، تو اس کی بنیاد فرشتوں کو پریکٹیکلی جو اللہ رب العزت نے کروائی تھی، ان کی فضیلت کی، وہ ان چیزوں کے اسما تھے جو اللہ رب العزت نے ان کو سکھائے تھے۔ تو علم کی فضیلت پر عملی طور پر اقرار کرواتے ہوئے فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ سجدہ تعظیمی کیا جائے۔ گویا پہلے دن انسانیت کی جب بنیاد ہوئی، ابتدا ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر تم فضیلت اور عظمت چاہتے ہو تو اس کا راستہ تمہیں علم سے نصیب ہوگا۔ آج اسی مضمون کو میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 113 کا آخری حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اے محبوب پاک علیہ السلام جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کے رب نے آپ کو پڑھا دیا ہے، وہ آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے، مگر اس کے آگے جو الفاظ ہیں وہ قابل توجہ ہیں، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ جو آپ کو علم کی شان دی گئی ہے اور اللہ نے آپ کو پڑھایا اور سکھایا ہے اور ہر چیز کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ کی ذات پاک پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بڑا فضل، عظیم فضل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب اگر اس کے اندر جو پیغام ہے اگر وہ ہم سمجھنا چاہیں تو میں اس جملے کا سہارا لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کون سی عظمت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عطا نہیں فرمائی، کون سی فضیلت ایسی ہے جو آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا نہیں فرمائی، کون سی ایسی بڑائی ہے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا نہیں فرمائی۔
بلکہ فضیلت اور عظمت بنتی ہی تب ہے جب اس کی نسبت ذات مصطفیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک اس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نہ جڑے، نہ کوئی عظمت بنتی ہے، نہ کوئی فضیلت بنتی ہے، نہ کوئی شان بنتی ہے۔ یہ سب کچھ انہی کی ذات کا تو صدقہ کائنات کو دیا جاتا ہے، مگر بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہیں جن کا ذکر اور بیان کیا جا سکتا تھا، اور رب کائنات نے یقیناً ہر عظمت اور ہر شان آپ کو عطا فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دنیا والے کیا جانے، ہم نے آپ کو ہر خیر کے معاملے میں کثرت عطا فرمائی ہے۔ کون سی فضیلت اور عظمت ایسی نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہیں فرمائی، مگر جب علم عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھانا اور اپنا عالم ہونا اور حضور کا سیکھنے والا طالب علم ہونا فرمایا، تو ساتھ ہی فرما دیا محبوب یہ جو علم کی دولت آپ کو عطا فرمائی ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جو اس نے آپ پر فرمایا ہے۔ تو گویا یہاں پر اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ علم کی عظمت کتنی ہے کہ جسے خود رب کائنات بھی فضل عظیم فرما رہا ہے۔ اور اس کو اگر اس اینگل سے بھی دیکھیں تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کا کوئی فضل چھوٹا نہیں ہے، اس کا فضل اس کی شان کے لائق ہی عظیم ہے، مگر جسے وہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ فرما رہا ہے اس فضل کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور وہ جس چیز کو فرما رہا ہے بنیاد کے طور پر وہ علم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم عطا فرمایا یہ اس کا عظیم فضل ہے جو اس نے آپ پر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا آغاز فرمایا تو جو پہلی آیات 5 سورہ علق کی نازل ہوئیں ان میں بھی جس لفظ سے ابتدا ہوئی وہ بھی، اور بار بار جس چیز کا ذکر آیا وہ علم، پڑھنے پڑھانے اور قلم کا آیا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پھر علم کی بات اور قلم کی بات۔ تو یہ 19 حروف ہیں جو پہلی وحی میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، 19 الفاظ جو اللہ رب العزت نے پہلی وحی میں نازل فرمائے۔ اس کا ایک بڑا ربط ہے جو میں آخر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس پر بات کو مکمل کریں گے۔ اس 19 کو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے یہ پہلی وحی نازل فرمائی اور اس میں 19 الفاظ، اور بار بار ذکر کس چیز کا ہے؟ پڑھنے اور پڑھانے اور علم کا ہے، سیکھنے اور سکھانے کا، اور جس سے سیکھا جانا ہے اس کا ذکر بھی فرمایا، اور وہ قلم ہے۔ اور یہ اس انسان کی ہی عظمت کی علامت ہے کہ رب کائنات نے اس قلم کو جب پیدا فرمایا تو وہ قلم ملائکہ کو نہیں عطا فرمایا، وہ قلم بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ملائکہ کو نہیں دیا، کیونکہ اس علم کا امین اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور ذات مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر اس بڑی خوبصورت بات کسی اللہ والے نے لکھی ہے، اس جملے کے اندر بڑا لطف ہے، میں وہ جملہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قلم جب لکھتا ہے تو قلم سیاہی سے لکھتا ہے، ٹھیک ہے، سیاہی ہوتی ہے جس سے آپ لکھتے ہیں، اور سیاہی ہمیشہ اندھیرا ہے۔ سیاہی کس کو کہتے ہیں؟ سیاہ چیز کو، اندھیرے کو۔ تو سیاہی اندھیرے کی طرف اشارہ کرتی ہے اور سیاہی ہوتا ہی اندھیرا ہے۔ اس قلم کی عظمت یہ ہے کہ اس سے نکلنے والی سیاہی نور پھیلاتی ہے۔ جو سیاہی اس قلم کے اندر استعمال ہوتی ہے، آپ سیاہ کا نام لیں، ڈارکنس، کالا، اور بالکل سیاہی آپ کے اندر بالکل بلینک چیز آپ کو نظر آئے گی، مگر اس قلم کی عظمت یہ ہے کہ وہ سیاہی جو دنیا کو سیاہ کرتی ہے جب وہ اس قلم سے جڑتی ہے تو یہ کائنات کے لیے نور بن جاتی ہے۔ یہ اس علم کی عظمت ہے کہ وہ اس سیاہی کو بھی نور بنا دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے اس قلم کو خلق فرمایا تو یہ قلم بھی اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرما دیا، اے انسان یہ قلم بھی تجھے دیتے ہیں تاکہ تو اس کے ذریعے سے علم حاصل کرے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما کر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آپ پر فضل عظیم ہوا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو کل ہم نے ذکر کر دی تھی ان کو میں صرف جملہ در عرض کر کے آگے چلا جاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت گزار شخص جو ہے، عابد جو ہے، اس پر عالم کی فضیلت ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ السلام، جیسے تم میں سب سے ادنا کوئی شخص جو ہے اس پر جو فضیلت میری ہے وہ فضیلت عالم کی عابد پر ہے، عبادت کرنے والے پر۔ پھر فرمایا کہ سارے ستاروں میں جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے نا، وہ فضیلت ہے علم والے کی، باقی سب کے سامنے۔ مگر ایک حدیث پاک کے الفاظ روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا اس کو سنیے اور پھر میں آگے چلتا ہوں، اور وہ یہ کہ ارشاد فرمایا کہ من اعان عالما او متعلما، جس کسی شخص نے کسی عالم کی مدد کی یا طالب علم کی مدد کی، یعنی علم کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کسی عالم کی مدد کی یا کسی
طالب علم کی مدد کی. کیسے؟ فرمایا بقلم منکسر، چاہے ٹوٹا ہوا قلم ہی اس کو دیا جو زیادہ بہت اچھا اور وی آئی پی قلم نہیں تھا، بقرطاس یا کوئی پیج دیا اس کو لکھنے کے لیے، ورق دے دیا. تو فرمایا فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ. تو کسی عالم کو ٹوٹا ہوا قلم دینا لکھنے کے لیے یا ایک پیج دے دینا لکھنے کے لیے جس سے وہ علم سیکھے گا اور علم کی اشاعت ہوگی، فرمایا اس عمل کو اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ گویا اس کو اتنا اجر دے گا کہ اس نے 70 مرتبہ کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا ہے. تو آپ اندازہ کریں اگر عالم اور طالب علم کی خدمت کرنے والے کا یہ اجر و مقام ہے تو کیوں نہ فرشتے اپنے پر اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھائیں، کیوں نہ اس علم کے راستے پر مرنے والے کو اللہ رب العزت جنت کا راستہ فرمائے، اور علم کے راستے پر چلنے والے کو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں اور کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں مچھلیوں سے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کروائے. یہ سب احادیث پاک ہیں. مگر سامعین دی بغار، جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو علم عطا فرما کر یہ فرما دیا کہ یہ اللہ کا عظیم فضل ہے آپ پر، تو آقا علیہ السلام نے بھی اپنے اس علم کا جب ذکر فرمایا تو اس علم کے ساتھ جس ہستی کو جوڑا اور اس علم کے ساتھ جس ہستی کو ملا کر بیان فرمایا اس سے حضور مولا کائنات کہا جاتا ہے، سیدنا مولا علی مرتضی علیہ السلام. اور معروف حدیث پاک کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، اب جو کوئی بھی میرے اس علم کے شہر سے خیرات پانا چاہتا ہے اور علم کا کوئی بھی حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی علم پانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے کہ وہ علی کے راستے سے آئے گا. یہ علی دروازہ ہے جس سے گزرے گا تو میرے علم کی خیرات تک وہ پہنچے گا. اب گویا علم ہر کسی کو مل جائے گا، مگر یاد رکھ لیں علم مصطفیٰ کی خیرات اسی کو ملے گی جسے علی المرتضیٰ کی غلامی نصیب ہو جائے گی. جو حضور مولا کائنات کی نسبت اور غلامی میں نہیں آئے گا اس سے کائنات کے سارے علوم مل سکتے ہیں، مگر علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اسے نصیب نہیں ہوگی. اس علم کا حصہ نہیں ملے گا جسے رب کائنات نے فضل عظیم کہا ہے. اور قربان جائیں حضور مولا کائنات علیہ السلام کی شان پر اور عظمت پر کہ آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں جو اس نے کر دی ہے، کہ اس نے تقسیم یہ بنائی ہے کہ اس نے علم ہمیں عطا کر دیا ہے اور مال اس نے جاہلوں کو عطا کر دیا ہے. اور یہ خبر دینے کے بعد ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ اس تقسیم کو تمہیں چونکہ مال کی بڑائی نظر آئے گی نا، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ مال کے پیچھے جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا مال فنا ہو جائے گا، علم کبھی فنا نہیں ہوتا. اس لیے ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں کہ اس نے فنا ہونے والی چیز جاہلوں کو دے دی، اور جس چیز نے کبھی فنا نہیں ہونا اس کی خیرات اللہ رب العزت نے ہمارے دامن میں ڈال دی ہے. تو سامعین دی وقار، حضور مولا کائنات علیہ السلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جس علم کو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرما کے اس سے اپنا بڑا فضل فرمایا، اس علم کی طرف جانے کا جو راستہ جس کو بنایا گیا وہ حضور مولا کائنات کی ذات مبارکہ ہے. اس شہر میں، اس گھر میں انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور مولا کائنات کی نسبت کو نہیں پکڑتا اور اپناتا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد حضور کے صحابہ میں سے جسے یہ مقام ملا اور جس کی یہ شان ہوئی ہے، جس کو یہ جرت نصیب ہوئی کہ وہ یہ اعلان کر سکے کہ سلونی، کر لو سوال جو بھی تم نے کرنا ہے، جس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کوئی سوال جو تمہیں کھٹکتا ہے، کوئی پریشانی جو تمہیں لاحق ہے وہ مجھ سے پوچھ لو، اس کا جواب میں یہیں کھڑے کھڑے علی تمہیں عطا کر دے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس کا جواب تمہیں نہیں ملے گا. مگر میں یہاں پر ایک اور روایت عرض کرنا چاہتا ہوں جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان فرمایا تاکہ ہم حضور مولا کائنات کے علم کی عظمت کی بات کو سمجھیں. آپ کو آقا علیہ السلام نے اس امت کا بڑا مفسر فرمایا اور یہ حق ہے. اس امت کا قرآن کا سب سے بڑا علم رکھنے والا فرمایا، یہ حق ہے. مگر حضور آقا علیہ السلام کی جب وصال مبارک ہوا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 13 برس تھی. اب 13 برس کی عمر میں اتنا بڑا علم کا جو خزانہ ملا ہے اور امت کے لیے اتنا بڑا مفسر اور عالم فرما دیا ہے تو اس کا کوئی راز تو ہوگا، اور اس کا راستہ اور وسیلہ کیا ہوگا؟ تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے خود ارشاد فرمایا جمیع ما ابرزتہ لکم من التفسیر، جو کچھ بھی اللہ کے قرآن کی تفسیر میں، اس تفسیر میں جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ امت کا سب سے بڑا مفسر ہوگا،
جو کچھ بھی اس تفسیر کا حصہ تم مجھ سے سنتے ہو یا مجھ سے وہ علم لیتے ہو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میں کہاں سے لیتا ہوں۔ یاد رکھ لو، وہ علم جسے قائل امت میں سب سے بڑا علم آقا علیہ السلام کی زبان پاک فرما گئی ہے، اس کا مصدر میرے پاس کیا ہے اور میں اس کو کہاں سے حاصل کرتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ، وہ سارا قرآن کا علم اور تفصیل کا علم جو تم تک پہنچاتا ہوں میں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ وہ مجھے دروازہ علی سے نصیب ہوا ہے، وہ مجھے حضور مولا کائنات کی نسبت سے نصیب ہوا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے اور آپ سے سیکھنے سے نصیب ہوا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، میں اس بات کو اس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جسے آقا علیہ السلام نے اس امت کا سب سے بڑا مفسر کہا ہے اور سب سے بڑا عالم کہا ہے، اگر وہ اپنا علم جس ہستی سے لے رہا ہے تو اس کے علم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور اس کے علم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ اب تک جو تحقیق پیش کی جاتی تھی اس میں مختلف روایات کا ذکر آتا تھا کہ فلاں صحابی نے اتنی روایتیں بیان کی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس دور فتن میں اللہ رب العزت نے تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کو جو ایک عظیم کام تجدید دین کا عطا فرمایا، اس میں سے ایک خدمت جو حضور شیخ الاسلام نے اور منہاج القرآن نے امت کی ہے، وہ ایک یہ بھی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب وہ لمبا چونکہ تفصیل ہے، سارے فکر ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، مگر اتنا ذہن نشین کر لیں کہ سب سے زیادہ جس سے احادیث پاک بیان کی جاتی ہیں اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، دیگر صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جو ہماری پوری تاریخ اسلامی میں علماء نے محنت کر کے کوشش کر کے روایات کو جمع کر کے جو عدد جمع کی ہیں۔ مگر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات بہت سوچی کہ جب علم جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا علم ہے اس کا دروازہ حضور مولا علی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے زیادہ روایتیں کوئی اور کرے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کا عرصہ لگا کر جملہ ذخائر حدیث جو موجود ہے علم کا ذخیرہ، اس میں غوطہ زنی کر کے اور پھر عدد کو گن گن کے اللہ کا شکر ہے کہ یہ نئی تحقیق امت کو عطا کر دی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ یاد رکھ لیں حضور مولا کائنات علیہ السلام کے علم اور عظمت کی شان کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے جو احادیث پاک آپ نے روایت فرمائی ہیں، ان کی تعداد 12,000 ہے۔ 12,000 احادیث ہیں جو آپ نے آقا علیہ السلام سے روایت فرمائی ہیں۔ تو سامعین کی وقار، یہ خاصہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا، اور میں بات اس نقطے پر ختم کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے کہی کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا، جو پہلی 5 آیات سورہ علق کی، اس میں 19 الفاظ ہیں اور اس کی نسبت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اس میں 19 حروف ہیں۔ تو پہلی وحی کو بھی یاد رکھیں اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ فرمایا کل قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے اور کل سورہ فاتحہ کا علم جمع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور اس بسم اللہ کے 19 حروف میں سے سب سے زیادہ علم جو ہے وہ اس حرف با کے اندر موجود ہے۔ تو حضور مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ اہل کتاب مجھ سے سوال کرنے کے لیے آئیں، تو جو تورات کے والے ماننے والے آئیں تو میں ان کے جواب ان کی کتاب تورات میں سے ان کو دوں، جو زبور کے ماننے والے آئیں میں ان کے علوم کا جواب ان کی زبور میں سے ان کو دوں، جو انجیل کو ماننے والے آئیں میں ان کے سوالوں کے جواب انجیل میں سے دوں۔ قرآن کا عالم تو ہم بن جاتے ہیں نا، قرآن ہماری کتاب ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، مگر علم تو یہ ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو قرآن کے بارے میں پوچھنے آئے تو اسے جواب قرآن میں سے دوں، اور پھر اگر اللہ قبول کر لے اور میں تفسیر قرآن کی کروں تو قرآن کی بھی نہیں، قرآن کی کسی ایک سورت کی بھی نہیں، سورہ فاتحہ کی بھی نہیں، اور صرف بسم اللہ کی بھی نہیں، بسم اللہ میں جو صرف ایک حرف با ہے، اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے مجھے وہ علم عطا کر دیا ہے کہ اگر صرف اس حرف با کی تشریح کرنے لگ جاؤں تو جن کاغذوں پر میں با کی تفسیر لکھتا چلا جاؤں گا ان کاغذوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں گے، 70 اونٹ بھی کم پڑ جائیں گے اس ایک با کی تفسیر کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے۔ تو جس ذات کو اللہ نے یہ علم کی خیرات عطا کر دی ہے کہ اگر با کی تفسیر کریں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کے اندر جب قرآن کے علم و تفسیر کو دیکھا جائے گا تو تب سمجھ آئے گی کہ علی المرتضیٰ کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے علم کا امین بنایا ہے، اور قیامت تک کے لیے امت میں بانٹنے کے لیے جو دروازہ اور جو راستہ آقا علیہ السلام نے امت کو عطا فرمایا اس علم کی خیرات پانے کے لیے وہ دروازہ علی ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں حضور مولا کائنات علیہ السلام کی نسبت، آپ کے تعلق اور آپ کے ادب میں اور محبت میں فنائیت عطا فرمائے، اور آپ کے مقام کی معرفت عطا فرمائے، اور آپ سے اور آپ کی اہل بیت سے اور آپ کی نسل پاک سے ہم سب کو وفاداری عطا فرمائے، اور امت کو آپ کے اس علم کا جو حصہ آقا علیہ السلام نے جو علم مبارک آپ کو عطا فرمایا اس حصے میں سے وافر عطا فرمائے، اور ہمیں اسی مبارک علم کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔